بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل پاکستانی سیاست تو جمود کا شکار ہو چکی ہے، اور پاکستانی سیاست کے اندر محض جو ہے اب سوشل میڈیا کی حد تک باتیں باقی ہیں۔ آن گراؤنڈ تو سیاسی گھوڑے اپنی طاقت کھو چکے ہیں اور دن بدن مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں، سیاسی جماعتوں کی موقع پرستی نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ سیاست کرتے کرتے لیڈران جو ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں، جیسے کہ تحریک انصاف کے قائد آج کل جیل میں ہیں، لیکن ان کی سیاسی جماعت ان کے لیے کوئی بھی مثبت کردار ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور عمران خان کی بہنیں جن کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تو پھر وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں۔ سردی کے موسم میں وہ روڈ پر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ان کی سیاسی پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر مفاد پرستی کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہی ہے۔ 26 نومبر ہے آج، اور گزر گئی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ 26 اور 27 کو احتجاج کیا جائے گا۔ آج تو تحریک انصاف والے کوئی قابل ذکر احتجاج کرنے میں ناکام رہے۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تیر مارتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ کل بھی کوئی زیادہ بڑا تیر نہیں چلا سکیں گے۔ دراصل یہ باتوں والے کھلاڑی ہیں، باتوں ہی باتوں میں ٹکریں مارتے رہتے ہیں۔ عملی سیاست کا ان کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ موجود نہیں ہے، اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ موجودہ سسٹم کو چیلنج کر سکیں۔ محض لوگوں کی کردار کشی اور بے تکی، بے لا ضرورت فضول تنقید، جس کے اندر کوئی پڑھی لکھی بات نہیں کرتے یہ لوگ، محض لوگوں کی عزت دار لوگوں کی پگڑیاں اچھالا کرتے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ ان کو مسلسل زوال کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ لوگ اپنی پارٹی کو کسی بھی طور جو ہے وہ اب ایکٹیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں، جو ضمنی الیکشنز کے اندر انہوں نے 11 سیٹوں پر بائیکاٹ کیا، 2 سیٹوں پر الیکشن میں حصہ لیا، اس میں بھی ان کو شکست ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر آپ نتائج پر غور کریں تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ نوجوان طبقہ اور خواتین جو ہیں وہ جس بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو سپورٹ کیا کرتی ہیں، اب اس سپورٹ میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خصوصاً خیبر پختونخوا NA-18 کے رزلٹ کو اگر آپ دیکھیں تو نوجوانوں کا جو ووٹ بینک تھا تحریک انصاف کا، اس میں واضح طور پر دراڑ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کا بیانیہ مسلسل اپنا کر کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو مطمئن کرنے کے لیے محض عمران خان کی
رہائی کی باتیں جو ہیں وہ فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ عملی طور پر تحریک انصاف اب سکڑنے کی طرف گامزن نظر آتی ہے، اور اگر انہوں نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہ کیں، اپنی جذباتی حکمت عملی تبدیل نہ کی، وہ لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ سے ہٹ کر سیاسی رستے پر گامزن نہ ہوئے، تو پھر داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں اگلا الیکشن جب بھی ہو، 5 سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، جب بھی ہو، اب مقبولیت کا جو ایک تصور تھا وہ مجھے پھیکا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب مقبولیت کے مقابلے میں حکمت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا اپوزیشن کے لیے مایوسی کے پیغامات واضح طور پر موصول ہو رہے ہیں۔ مایوسی کے بادل ان کے ہمدردوں پر چھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر مایوسی پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف والے نوجوانوں کے لیے نہ تو روزگار کا بندوبست کر سکے، نہ ان کے مسائل حل کر سکے، اور نہ ہی اپنے وعدے کے مطابق ان کو سیاست میں آگے لا سکے۔ وہ نوجوانوں کو ہنگامہ آرائی کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ٹکٹ دینے کی باری آتی ہے تو موروثی سیاست کے علمدار عمر ایوب جیسوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، اور جب وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ ان کی بیگم کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے۔ ایک ہی خاندان کو ہری پور ہزارہ میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے سارے ٹکٹس دے دیے جاتے ہیں، اور اسمبلی میں پہنچا کر ان کو ہی، ایوب فیملی کو ہی جو ہے وہ وزارت تعلیم بھی دے دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں نوجوانوں کے اندر مایوسی کا جو عنصر پایا جاتا ہے یہ مزید بڑھ جائے گا اگر تحریک انصاف نے اپنے نعروں کو عملی جامہ نہ پہنایا، اپنے نوجوانوں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ اگر تحریک انصاف نے ترک نہ کیا، تو پھر میں واضح طور پر دیکھ رہا ہوں اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آنے والے ہر الیکشن میں، خواہ وہ ضمنی ہو یا قومی، آپ کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، اور آپ مشرف دور والی پوزیشن پر چلے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔